جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے، نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی، صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ، لیکن وہ ہر صورت جیل ہی جائیں گے. یہ اس کی ہم خیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں گا، ماسی کا گھر نہیں ہے. نہیں، ہمارے وکیلوں میں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف گروپس ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن سارے قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کنونشن بلا رکھی ہے اور اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر پراپرٹی جو پلاٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، کوئی وہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے اس کے لیے ہے، تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم. خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گی تو دنیا امڑ آئے گی، یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. پر میں نے عدالت سے یہ گزارش کی کہ ان کو تو کیا، ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو پروٹیکشن نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور میں نے یہ کہا کہ ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین نے گزشتہ جتنا بھی یہ ہوا ہے، گزشتہ 5 مہینوں سے کوئی ایک جمعہ پڑھنے نہیں گیا، کیونکہ اتنی سختی وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جمعہ بھی پڑھنے جائے، جنازہ بھی پڑھنے جائیں تو وہاں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا مہربانی کریں، کمپلینٹ نہ فائل کریں اور ہمیں ٹائم دے دیں. کمیشن نے ہمیں 27 تاریخ تک ٹائم دیا ہے، ہم اپنے ایسٹ انشاءاللہ فائل کر دیں گے. اور کمیشن نے وہ پٹ آن ہولڈ کر دیا. کمیشن نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا کہ ہم آپ کو بیٹھ کر نشان الاٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارے سپورٹر، ورکر اور پارٹی کے لیے، سب کے لیے بڑا ایک کنسرن کا میٹر تھا. الحمدللہ آج اس میں ہیئرنگ تھی، میں پیش ہو گیا. کمیشن سے ہم نے گزارش یہی کر لی کہ الیکشن ہم نے بر وقت کر لیے تھے، جو ڈیلے ہو گیا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے تھا اور اس کو الیکشن کمیشن نے پہلے کنڈون کر لیا تھا اور آئین میں سارے آئینی تقاضے پورے کر دیے گئے تھے. الیکشن کمیشن کے لا آفس کی طرف سے یہ آبجیکشن دیا گیا کہ اس کے باوجود بھی ڈیلے ہے. الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کو کنڈون کر لیا. تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا اور ہمارا الاؤ کر دیا. تو یہ ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اپنا بیٹھ کے نشان واپس مل گیا. دیکھو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے. اور سپریم کورٹ کی دنیا جہان کی ججمنٹس ہے، اس میں سپریم کورٹ نے 2 اصول، مسلم اصول جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل پرنسپلز، وہ یہ طے کیے کہ آپ کا ٹرائل فیئر ہوگا جس کا مقصد یہ ہے، ٹرائل آپ کا فیئر ہوگا جس کا آئینی مقصد یہ ہے کہ جج ان بائس ہوگا اور وینیو آف ٹرائل اوپن ہوگا. کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ ٹرائلوں میں کروا دیں. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا اس کو دیکھیں، اور کل جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، آپ 29 اگست کا نوٹیفیکیشن اٹھا لیں اور آپ 12 سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن اٹھائیں، دونوں میں فرق ہے. یہ اس میں ہر مرتبہ ایڈ کرتے ہیں اور یہ برڈن جج صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں سیکیورٹی رسک ہے. اگر خان صاحب 180 کیسز میں پیش ہو سکتے، 300 پیشیاں بھگت سکتے، ان کا پورا ٹرائل تو شاہانہ میں چل سکتا ہے. اور اس میں حکومت ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایون پیڈ بھی آ سکتے ہو، آپ G11 نہ جائیں، تو پھر اس کا ٹرائل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے کیسے اٹک میں منتقل ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا غیر آئینی کام ہے. یہ صرف خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں. خان صاحب اٹک سے چل کے آئیں گی تو دنیا امڑ آئے گی، یہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. ہائی کورٹ عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے. میں عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرے. یہ آپ کا اوتھ جو ہے نا، اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ کریں. بڑی لیٹ کر دی ہے، وہ اس کو پہلے آنا چاہیے تھا اور اس کے خلاف ججمنٹ ہے اور اس کے جو اپیلیں تھی ہائی کورٹ میں وہ اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہیں. یہ لاہور اس لیے آنا چاہتا ہے، شاید اس کو صحیح ایڈوائس نہیں ملی ہے. ان کا خیال ہے لاہور آؤں گا تو یہ اسلام آباد کا کیس نہیں ہے، میں وہاں اریسٹ نہیں ہوں گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیس ہے، نیب کا کیس ہے. وہ جہاں بھی ہوں گے اس کی ایگزیکیوشن میں وہ سیدھا آئیں گے، جیل جائیں گے اور جیل سے پھر واپس آئیں گے، پھر اپنے اپیلوں کو ریزریکٹ کرائیں گے، پھر اس اپیلوں پہ ہیئرنگ ہوگی. اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر الیکشن لڑ سکیں گے، ادروائز 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں عدالت کے ایک چیف جسٹس سے چینج ہونے سے فرق نہیں آنا چاہیے. عدلیہ کو مسلم اصول سامنے رکھتے ہوئے قانون اور ان کے مطابق بڑھنے چاہیے. جج صاحبان آتے جاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی جو اصول ہے وہ ملحوظی خاطر ہونے چاہیے. مجھے امید ہے یہ بہتری لائیں گے، جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریمیڈی کریں گے اور بہتری لے کے آئیں گے. قاضی فائزہ صاحب ایک اپ رائٹ جج ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انصاف کریں گے. دیکھیں اکثر کورٹ جو ہے نا فیصلے محفوظ کر لیتی ہے، کبھی جلدی فیصلہ آ جاتے کبھی بعد میں آ جاتا ہے، لیکن جو قانونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض کیسز بہت اہم ہے. اگر آپ ان کے بھی فیصلے محفوظ کرو تو چمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے، عدالتوں پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بعض کیسز کی سینسٹیو نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ آرڈر کرنے چاہیے، لیکن فیصلے پرولانگ نہیں کرنے چاہیے. خاص کر جو لوگ جیلوں میں ہیں اور کرمنل کیس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی پرولانگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. تو جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے.
جہاں تک نیب کا تعلق ہوتا ہے، نیب میں کوئی اور پارٹی درخواست نہیں دے سکتی، صرف وہ دے سکتی سرکار یا یہ، لیکن وہ ہر صورت جیل ہی جائیں گے. یہ اس کی ہم خیالی ہوگی میں جیل نہیں جاؤں گا، ماسی کا گھر نہیں ہے. ہمارے وکیلوں میں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے مختلف گروپس ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن سارے قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کنونشن بلا رکھی ہے، اور اس میں وہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر پراپرٹی جو پلاٹس وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں، کوئی وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے، اس کے لیے ہے، تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم.